وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 222 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 86 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. کلمت یسألونک میں یہاں سین ساکن ہے، لہذا ہم حرف سین کو ہم سے پڑھیں گے، اور ہم سے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسألونک. کلمت عن میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، پھر نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الدال ہے کلمت دی. دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. عن ذی القرنین. کلمت دی میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت القرنین میں قاف ہے، قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف را پہ جزم ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. نون پہ زبر ہے اور یا پہ جزم ہے تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت قل میں لام ساکن ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت سأتلو میں یہاں تا ساکن ہے کیونکہ تا بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے سأتلو. کلمت علیکم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت منہ. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے علیکم منہ. کلمت ذکرا میں یہاں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے ذکرا. حرف را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور یہاں حرف را کا حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت مکنہ میں کاف کے اور نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور یہ دونوں حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت لہو کے آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے لہو فی. کلمت الارض میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ہے، حرف ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت وآتیناہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کلی، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے من کلی. کلمت کلی میں لام کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے دو حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف سین ہے کلمت سببا،
سین بھی حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. شیئن سببا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا. کلمت فأتبع میں یہاں تا ساکن ہے تو ہم حرف تا کو ہمزے سے پڑھیں گے. با پہ اور عین پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. کلمت حتی میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. تا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے تو یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت بلغا میں با پہ لام پہ اور غین پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت مغربہ میں یہاں بھی ہمیں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. کلمت الشمس میں شین کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کیونکہ یہاں میم ساکن ہے لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وجدہا میں واو پہ جیم پہ دال پہ اور ہا پہ چاروں پہ زبر ہے تو ہم یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت تغربو میں غین کو اور حرف را کو دونوں کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت عینن کے آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الحا ہے. کلمت حمیئہ ہا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. عین حمیئہ. کلمت حمیئہ میں ہا پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، پھر حمزہ پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت ووجدہ. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. حمیئۃ ووجدہ. کلمت عندہا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عندہا. کلمت قومہ میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکتے ہیں تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ قاف کلمت قلنا میں حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. قوما قلنا. کلمت قلنا میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت یادا میں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اما میں میم کے تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے. کلمت تعذبہ. یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان تعذبہ. کلمت تعذبہ میں دال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ دال پہ تشدید ہے. کلمت تتخذہ میں حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت حسنہ میں سین ساکن ہے تو ہم سین کو ہمزے سے پڑھیں گے. آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑا اقتدار دیا تھا اور ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا تھا، تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔